آج رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی آخری شب ہے، یعنی اس مبارک اور مقدس مہینے کی 10ویں رات ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج نماز تراویح میں قرآن مجید کے ہمارے 12.5 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج جو حصہ نماز تراویح میں قرآن مجید کا پڑھا گیا وہ سب سے پہلے سورہ ہود کے 6 رکوع ہیں جو تقریباً 79 آیات پر مشتمل ہیں، اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کی انتہائی مشہور و معروف سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ یوسف ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کو تمام قصوں میں سے بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی 111 آیات اور 12 رکوع تلاوت کی گئے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور دل ہلا دینے والی سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ رعد ہے، اس کا آغاز ہوا، اور اس میں قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا دوسرا سجدہ تلاوت بھی ہم نے آج کی 19ویں تراویح کے اندر پڑھنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا، اور اس کے 2 رکوع ہم نے مکمل کیے جو اس سورہ رعد کے 18 آیات پر مشتمل ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کی تفصیل کل ہماری ظہر کی نماز کے بعد جو درس قرآن ہوتا ہے اس کے اندر پیش کی جائے گی۔ اب چند ایک سوالات ہیں، ایک مرتبہ صلاۃ والسلام پڑھیے اس پر۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے سوالات کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کسی پیر کی بیعت کرتا ہے، کیا اس کی بیعت جائز ہوگی جبکہ اس کے والد کی رضامندی شامل نہ ہو؟ اس کام کی وجہ سے اس کے والد ناراض ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ خیار بلوغ ہے۔ خیار بلوغ کا مطلب ہوتا ہے کہ بالغ آدمی جب اپنی ہوش و حواس قائم رکھتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، تو اس کو پھر بعض امور کے اندر اختیار حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آدمی ہے اس کو شادی کرنے میں اختیار حاصل ہے۔ اگر وہ اپنے والدین کی اجازت سے شادی کرتا ہے تو یہ اس کی فرما برداری ہے، یہ اس کی برخورداری ہے، اور اگر اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر بھی شادی کرتا ہے تو اس کے اندر وہ بندہ گنہگار نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو بہت سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ بندے سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسے پیر کی بیعت میں جکڑا جاتا ہے جو شخص پیری کے قابل نہیں، اگر اس کے والدین اس صورت کے اندر اس کو منع کرتے ہیں تو ان کا منع کرنا یہ درجہ استحسان میں درست ہے۔ وگرنہ یہ ہے کہ یہ اس آدمی کا جب وہ بالغ ہو چکا ہو تو اس کا اپنا اختیار ہے، اس کے اندر اس کو والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ والدین کی اجازت سے کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، وگرنہ وہ بندہ گنہگار نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل ٹی وی پر استخارہ کیا جاتا ہے، کیا کوئی شخص دوسرے کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ اچھا، آج کل بہت سے لوٹنے والے افراد ٹی وی پر بیٹھے ہوئے
बड़े अजीब व गरीब किस्म के वो डोंगर चाहते रहते हैं, तवीज़ गंडा उनका कारोबार बन चुका है, वो दीन की बदनामी का बहुत बड़ा बायस बन गए। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। बाकी रह गई ये बात कि कोई बंदा दूसरे बंदे के लिए इस्तिखारा कर सकता है, हाँ ये बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह एक बंदा दूसरे बंदे के लिए दुआ मांग सकता है, जिस तरह एक बंदा दूसरे बंदे की नियाबत का हक अदा कर सकता है, इस तरह दूसरे बंदे के लिए नेकोकार मुत्तकी परहेजगार बंदा इस्तिखारा कर सकता है। अगला सवाल ये है कि इस्तिखारे का मसनून तरीका क्या है। मसनून से मुराद ये होता है जो सुन्नत से साबित हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर उसका कोई बाकायदा सबूत मिलता हो, तो उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इस्तिखारे की बाकायदा तालीम दी गई। और वो जो मशहूर तरीन है उसमें यह है कि बंदे को 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। उसके बाद फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की जो वहदानियत है, उसकी हम्द व सना है, उसको करे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़े। और फिर वो मशहूर दुआ जो इस्तिखारे के लिए अहादीस के अंदर आई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिकुदरतिका, ये बाकायदा तौर पर उसके अल्फाज आए कि अल्लाह तबारक व तआला मैं तेरी बारगाह से ये इस्तिखारा करता हूँ, मशवरा तलब करता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, तू सब कुछ जानता है, मेरे पास कुदरत नहीं है, तेरे पास कुदरत है, मुझको इसका हाल मालूम नहीं, तुझको इसका हाल मालूम है, इस मामले के अंदर मेरी सही और दुरुस्त रहनुमाई की जाए। ये उसका सही कायदा और सही तरीका है। उसके बाद ये है कि वो कभी फिर उसको इशारा कर दिया जाता है, ख्वाब में हो जाता है, कभी बाद औक़ात ऐसा होता है कि चलते रास्ते में कोई बंदा उसको मिल जाता है, उसकी ज़ुबान से अल्लाह को ऐसा जुमला निकाल देता है जो बंदे के लिए रहनुमाई का सबब बन जाता है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि बंदे के दिल में खुद ही वो बात बैठ जाती है जो अल्लाह की तरफ से उसके लिए बेहतर होती है। तो ये इस्तिखारा उन कामों के लिए होता है जिनके लिए बंदा जो है वो एक ऐसे मामले में गिरफ्तार हो गया, वो समझ ना आती हो कि ये काम करूं या ना करूं, ऐसा करने में मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इस तरह शादी ब्याह करना चाहता है या वो कारोबार करना चाहता है, वो शराब भी खाते में डालना चाहता है, तो इस तरह के कामों के अंदर इस्तिखारा करना इंतहाई पसंदीदा फेल है। इस्तिखारे के लिए कोई ख़ास वक़्त जो है वो मुकर्रर नहीं, ये भी पूछा गया है कि ख़ास वक़्त मुकर्रर है। जितने औक़ात नमाज के लिए जायज़ हैं उतने औक़ात इस्तिखारे के लिए भी जायज़। बाद बुज़ुर्गों के यहाँ ये ज़ोहर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान किया जाए पसंदीदा है, या मगरिब की नमाज के बाद किया जाए तो ये भी बहुत पसंदीदा वक्त है, या ये है कि फिर इशा को सोने से पहले इशा की नमाज के बाद इसको पढ़ा जाए, अदा किया जाए, तो फिर भी ये पसंदीदा है। बहरहाल इसके लिए कोई ख़ास वक़्त मुकर्रर नहीं। अगला सवाल ये कहता है अगर कोई शख्स सच्ची तौबा करे तो कैसे पता चलेगा कि उसकी तौबा कबूल है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जब भी तुम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हो तो कबूलियत के यकीन के साथ दुआ मांगो। जब भी दुआ मांग, ये नहीं कि बंदा दुआ मांगते वक्त पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी, पता नहीं इस मरज़ से बंदा शिफा याब होगा या नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह फरमाता है आना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं बंदे के गुमान के साथ होता हूँ। यानी मेरा बंदा जिस तरह का मेरे ऊपर गुमान रखता है मैं उसी तरह का उसके बारे में फैसला कर दिया। तो जब बंदा सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। ये रब्बे ज़ुल जलाल का अपना फरमान है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेरता है। जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। तो सच्ची तौबा करने का जो एक आम हालत ये है कि जो फेल उससे सरदद हुआ है वो फिर उसको दोबारा दोहराए ना उसको याद करके, ना उसकी तरफ हज़रत भरी निगाहों से देखे, ना उसको फिर याद करके उसको जो है अपनी तबीयत को फिर उसकी तरफ लगाता रहे, उसको मुकम्मल तौर पे बुलाए और बार बार अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहे। ये सच्ची तौबा की अलामतें हैं। अगर क्या क़यामत के दिन में कबीरा गुनाहों की सज़ा होगी अगर तौबा कबूल हो जाए? अल्लाह अकबर, रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत का, उसके करम का, उसकी अताओं का क्या कहना है। बाज़ अहादीस के अंदर आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो बंदे हज करने के लिए आते हैं उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं,
لیکن ان کے لیے فلاں فلاں گناہ جو ہے اس کی معافی نہیں دی گئی. پھر حدیث میں فرمایا گیا سارے گناہ معاف کر دیے گئے لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہو سکتی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی خوشخبری سنا دی ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور حج کرنے کے لیے آئے تو میں اس کے جو گناہ بندوں کے ذمے آتے ہیں وہ بھی اپنے ذمے لے لوں. کیا مطلب ہے کہ جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے میں اس کا بدلہ اپنی بارگاہ سے اس کو اپنی مہربانیوں سے دے دوں گا اور اپنی طرف سے اس کے لیے معافی کا اعلان کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ بے شمار اور بے حساب ہیں. اس لیے سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے لیکن کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے بلکہ چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا ہی سمجھنا چاہیے. ایک مرتبہ درود و سلام اور پڑھیے. اگلا سوال یہ کہتے ہیں کیا اسلام میں مرنے کے بعد جسمانی اعضاء کا عطیہ دینا جائز ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ذرا غور طلب بات آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے. یہ مسئلہ جو دنیا کے اندر چل نکلا ہے اس پر تھوڑی سی جو ہے وہ گرفت بھی ہے, تھوڑی سی اس میں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی اور بندے کی زمین ہو تو آپ کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ آپ کہہ دیں جناب یہ زمین آپ لے جائیں. ذرا غور فرمائیے. ایک شے آپ کی ہے نہیں, آپ کہتے ہیں جناب میری طرف سے اجازت لے جاؤ, دے سکتے ہیں آپ؟ بولیے. کسی اور بندے کی گاڑی کھڑی ہو کہتا ہے جناب لے جاؤ میں ذمہ دار ہوں, ہو سکتا ہے؟ تو آپ بتائیے آپ اپنے جسم کے خود مالک ہیں؟ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مالک ہوں یا پھر آپ کی ہمدردی اللہ کی ہمدردی سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ جتنا اللہ ہمدرد ہے اپنے بندوں کا آپ اتنے ہمدرد ہو سکتے. تو یہ جو عطیات ہیں اس کی طرف ذرا بہت ہی توجہ رکھنی چاہیے. جن صورتوں کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے وہ اضطرار کی صورت ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, جو مجبور ہو جائے اس کی جان بچانے کی صورت ہو تو پھر جو ہے وہ بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو, حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو, تو پھر ایسی صورت کے اندر اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ بہت انتہائی محتاط ترین مسئلہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل نہیں دے سکتا. تو زندگی کے اندر کچھ معاملات جس طرح انتقال خون کا مسئلہ ہے, جس طرح کڈنی کا اس کا مسئلہ ہے, تو یہ بعض صورتوں کے اندر ان کا کرنا جو ہے لینا دینا جائز ہے. وگرنہ ہر حال میں ہر چیز کو عطیہ کر دینا اس کی اسلام اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ آپ اپنے جسم کے خود مالک نہیں. یہ بہت مسئلہ ہے, کسی وقت اس کو بیٹھ کے ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کو کب جمع کیا گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے الحمد سے لے کر والناس تک ترتیب پا چکا ہے. اس کو یہ کہنا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہیں تھا یہ جائز نہیں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی جو ترتیب دی ہے یہ اسی طریقے کے مطابق دی ہے جس طریقے پر لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ حضرت جبرائیل امین رمضان المبارک میں آتے تھے اور ہر رمضان میں آ کے سرکار کے ساتھ جتنا قرآن کا نزول ہوا کرتا تھا اس کا معارضہ کرتے تھے. معارضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دہرایا کرتے تھے, ادھر سرکار سناتے ادھر پھر جبرائیل امین سرکار کو سنایا. تو یہ پھر اس کے بعد کتابی شکل کے اندر جو باقاعدہ ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا, اور اس کے بعد پھر بھی اس کے اندر کچھ مسائل باقی رہ گئے تھے. پھر وہ جو ڈیوٹی ہے اور وہ جو اس کا مرتبہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ آیا ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی. یہ اگلا سوال یہ ہے کہ جو جسم کے اوپر وہ جو رنگ وغیرہ لگوا لیتے ہیں بعض اوقات, کیا اس کا نام ہوتا ہے؟ ٹیٹو اس کا نام ہوتا ہے. ٹیٹو کہتے ہیں یہ بنوانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسلام کے اندر اپنے جسم کو تکلیف دینا, جسم کا مسئلہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے جب وہ کرتے ہیں تو انسانی جسم کے اندر وہ چیز پیوست ہو جاتی ہے. اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والے شخص کی جو صحیح ہے نا نماز بھی درست نہیں ہوتی. اس پر بھی علماء کے بہت سے تحفظات ہیں. پر اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مہندی لگا لیتا ہے تو مہندی بار بار لگاتا رہتا ہے تو کیا ٹیٹو کی مثل نہیں ہو سکتی؟ نہیں.
وہ ٹیٹو کی مثل نہیں ہوتی، کیونکہ نہ وہ جسم کے اندر پیوست ہوتی ہے، نہ وہ بشرا جو ہوتا ہے انسان کا چمڑا اس کے ساتھ کسی چیز کو لگنے سے مانے ہوتی ہے۔ یہ ٹیٹو جو ہے یہ حقیقت میں وہ انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے اور اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ کہتے ہیں جس طرح استغفار کرنے کے لیے استغفر اللہ کا ورد کیا جا سکتا ہے، اللہ کی تعریف اور ذکر کرنے کے لیے سبحان اللہ یا الحمدللہ کا ورد کیا جا سکتا ہے، اسی طرح کیا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی ورد یا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے ہم اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کر سکیں؟ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا سوال کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جگہ جگہ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو تو ہم تمہیں عذاب دے کے کیا کریں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم من شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک تو شکر یہ ہے کہ بندہ زبان سے اس کو ادا کرتا رہے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ چند سال پہلے میرے پاس بچے نہیں تھے، تو نے مجھے بچے عطا فرمائے۔ چند سال پہلے میرے پاس مکان نہیں تھا، تو نے مجھے عطا فرمایا۔ چند سال پہلے میں گلیوں میں مارا مارا پھرتا تھا، اب تو نے کرم کیا ہے مجھے اتنا بڑا خاندان عطا کر دیا۔ پہلے میرے روزی کا مسئلہ ہوتا تھا، اب تو نے مجھ پہ کرم کیا ہے مجھے روزی کی فراوانی عطا فرمایا۔ ایک یہ ہے کہ بندہ زبان سے ان چیزوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جو ہے وہ جھکاتا رہے۔ ایک یہ ہے کہ زبان سے کرے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے کرے۔ اعضاء سے کیا ہے کہ اپنی پیشانی رب کے حضور جھکا دے۔ یہ نماز پڑھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کی ایک نعمت ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا بھی اس کے شکرانے کی ایک صورت ہے، اس کی نعمتوں کو مان لینا کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، یہ بھی شکرانے کی ایک صورت ہے۔ تو جس صورت کے اندر بھی وہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل سے کرے، انشاءاللہ العزیز وہ ادا ہوگا۔ اور کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں۔ جمعے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جمعہ جو ہوتا ہے جب فرض سے پہلے اس کی جو آپ سوچ لیجیے کوئی اور سوال ہو ارشاد فرما دیں۔ خطبہ سننا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگ جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے نا تو بھاگتے بھاگتے آ کے نماز میں شامل۔ جمعے کے لیے خطبہ جو ہے اس کی انتہائی اہم ترین اس کا حصہ اور اس کا جز ہے، تو جو حضرات خطبہ ہو جانے کے بعد مسجد میں آتے ہیں ان کی نماز ہی ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا۔ ان کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے لیکن جمعے کی فضیلت کو وہ نہیں پا سکتے۔ اس لیے ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے جیسے ہی وقت کا آغاز ہوتا ہے پہلی اذان کے وقت مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں فرمایا سرکار نے، بلکہ اس لیے فرمایا کہ بندوں کو رغبت ہو۔ اس کے بعد جو آتا ہے پھر اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو دمبے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ ہنسنے والی تو بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ثواب سے مالا مال کرتا اس کی عمل کی بنیاد پر۔ تو یہ فرمایا کہ جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا فرشتے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں بندوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، کون کب آیا۔ جیسے ہی خطبہ شروع ہوا فرشتے اپنے رجسٹر جو ہیں وہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، اب بندے کسی کا نام نہیں لیتے۔ اب بندے سے نماز کا فریضہ تو ساقط ہوتا ہے لیکن جمعے کی فضیلت اس نے نہیں پائی۔ لڑکی کی ولی زندہ ہو تو اس کی اجازت کے بغیر اگر وہ شادی کرے تو کیا وہ جائز ہوگی؟ یہ کیسی بات ہے ماشاءاللہ، اس دور کے اندر بہت ہی سمجھ والی بات ہے۔ یہ ایک ہے جو حدیثوں کے اندر آیا ہے، حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا، یہ خبر واحد ہے کہ اس عورت کا کوئی نکاح نہیں جس نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ عورتیں جب اپنے نکاح کرنا چاہتی ہیں ان کو نہ روکا جائے۔ تو ہمارے نزدیک حنفیوں کے ہاں خبر واحد حدیث سے قرآن پر زیادتی کرنا جائز نہیں۔ عورت جو ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جاتی ہے، سمجھ سوچ کے بوجھ کے قابل ہوتی ہے تو اس کا شادی کرنا جائز ہے۔
परफ्यूम से नमाज हो जाती है जिसमें अल्कोहल? ये परफ्यूम जो होती है ना, ये इसको कहते हैं, इसका एक्सटर्नल इस्तेमाल जो है ये जायज़ है, इस पर कोई कबाहत का मसला नहीं। ये पीने वगैरह के मसले में तो वो हराम है और उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारे उलमा ने ये मसला जो है इस पर बाकायदा तौर पे बयान किया है कि इसका एक्सटर्नल इस्तेमाल जो है वो जायज़ है। वितर एक पढ़ सकते? वितर माशाअल्लाह आजकल के दौर में अगर एक पढ़ने का हुक्म सादर कर दिया जाए तो फिर बंदों में कुछ इख्तलाफ बर्पा होगा, क्योंकि बंदों की जो इल्म है उसका जो ग्राफ है वो इतना ऊंचा नहीं, ना हौसलों का ग्राफ इतना ऊंचा है। मामूली बात पे झगड़ने लगते, एक बंदा एक पढ़ रहा हो, दूसरा दो पढ़ रहा हो, तीन पढ़ रहा हो, तीसरा 5 पढ़ रहा हो, चौथा 7 पढ़ रहा हो, क्योंकि हदीसों के अंदर ये आए हैं, 1 भी आया है, 3 भी आया है, 7 भी आया है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 3 रकात वितर है, जिस तरह के अभी फजर की नमाज के बाद जो दर्स हदीस होता है उसके अंदर हमने चंद दिन पहले इस पर जो है बाकायदा दर्स हदीस दिया, वितर 3 रकात पढ़नी चाहिए। नफल बैठ के भी अदा कर सकते हैं, अगर छोड़ना चाहे तो नमाज में छोड़ भी सकते हैं। माशाअल्लाह नफल की नमाज जो है, इसका मतलब नफल का माना होता है जायद, ये जायद नमाज है जो बंदे के ज़िम्मे लगाई गई है उसके दर्जात को बढ़ाने के लिए, अल्लाह की बारगाह में उसकी हाज़िरी का सिलसिला दराज करने के लिए। अगर किसी बंदे से छूट जाए तो इस पर कोई उस पर पाबंदी नहीं है, बैठ कर भी पढ़ सकता है। और कोई सवाल? शादी की हालत में आप हो और आप तहियात पढ़ रहे होंगे और इमाम सलाम फेर दी, तो मुक्तदी को सलाम फेर देना चाहिए या वो पूरा करना चाहिए? माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा और अहम तरीन सवाल है कि हालत नमाज के अंदर जब बंदा अत्तहियात में बैठता है तो बाद औक़ात होता है कि इमाम साहब चूँकि तरावी पढ़ाते हैं, उनको मसला मालूम है कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है वो नमाज मेरी मुकम्मल हो गई, तो वो समझते हैं कि मैं बहुत लंबी देर अगर लगाऊंगा तो फिर ये नमाज तरावी का सिलसिला बहुत लंबा हो जाएगा, लोगों पे भारी हो जाएगा, तो उनके लिए ऐसा करना जायज़ है। अगर किसी बंदे ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया हो, यानी अत्तहियात अब तो हुआ रसूलों के बाद दुरूद शरीफ पढ़ चुका हो, तो फिर उसके सलाम फेरने में कोई कबाहत नहीं है, वगरना ये है कि वो दुरूद शरीफ पढ़ कर मुकम्मल करके सलाम फेरे। और दुआ कुनूत में आप खड़े कर सकते हैं? दुआ कुनूत में हाथ खड़े करने का जो कायदा है वो बाज़ फुक़हा के यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही हमारे दर्स कुरान को हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना, इसको हमारी उखरवी निजात का सबब बना। जो हजरात इस रात गए तक अपना वक़्त निकाल कर यहाँ पे बैठे हैं, इलाही हम सब की खाली जोलियों को अपने रहमत व नूर से मामूर फरमा, हम सब के खाली दामनों को अपने फजल व करम से भरपूर फरमा, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सल्लम।